أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں اس کی خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو
ان ذوات مقدسہ پہ، نفوس قدسیہ پر کہ جن کی سبب سے ہم اس دین مبین کا وہ پیغام اپنے تک پہنچتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ہم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور ان کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی سلامتی، سلام و درود بھیجتے ہیں۔ ناظرین کرام، وینس انٹرٹینمنٹ کے ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے سے میں آپ کا میزبان آغا شیرازی آج 9 محرم الحرام کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سفر عشق، یہ 28 رجب کو چلنے والا قافلہ جو سبب یہ رکھتا ہے کہ جی ارادہ ہے حج کا، لیکن پھر حج کا ارادہ ترک کیا جاتا ہے، سفر آگے بڑھتا ہے، سفر عشق کا سفر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میرا یہ جملہ علماء کرام کی جانب سے اگر تائید مل جائے تو میں اسے بارہا ادا کرنے کی خواہش رکھتا ہوں کہ امام حسین، امام علی مقام کا یہ اتنا بڑا بلند پایا مقام ہے کہ انہوں نے عشق کیا، اور عشق بھی رب تعالیٰ سے، ایسے جیسے اپنے نانا سے اللہ کے عشق کا جواب دے رہے ہوں، کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود باری تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا، تو حسین ابن علی نے اپنے نانا کی اس محبت کو جو اللہ کی جانب سے پہنچی تھی ایسے لوٹایا کہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ قرآن مجید نے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا اس قربانی کو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ اور پھر اقبال نے کہا کہ کیا عجب ماحول ہے، کہ کتنی سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا ہے حسین۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین کا یہ پیغام جو کربلا کا پیغام ہے، یہ فلسفہ شہادت کے عنوان سے پوری ملت اسلامیہ میں ایک ایگزامپلری ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی سپاہی اپنی وطن کی خاطر، آج کے دور میں کوئی مجاہد اپنے دین و ملت کی خاطر جب اپنی جان دینے کا جذبہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو اس کا ہمیشہ رول ماڈل حسین ابن علی ہوتا ہے۔ آج بھی حق و باطل میں تفریق کرنے کے لیے جب کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آ جائے تو پھر کیفیت آپ پر حسینی طاری ہو جاتی ہے، پھر آپ کو اپنے آپ کو ایک طرف کر کے واضح کرنا پڑتا ہے کہ میں کس طرف کھڑا ہوں۔ امام حسین کا ایک سے زائد ایسے اقوال ہیں جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، جو انہی کے فلسفہ شہادت اور اس ظلم و بربریت کے خلاف بلند کرنے والی آواز کا ایک استعارہ بنتے ہیں۔ ایک مقام پر امام حسین فرماتے ہیں، ظلم کے خلاف جو آواز بلند نہیں کرے گا دراصل وہ ظالم کا ساتھ دے گا۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں جتنی دیر کی جائے گی اتنا ہی ظلم بڑھتا چلا جائے گا۔ امام حسین جن کے لیے جوش ملی آبادی نے کہا تھا، ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے کہ حسین کا جو یہ فلسفہ شہادت ہے، یہ جو ایک پوری کارزار ہے، یہ جو پوری داستان کربلا ہے، دراصل اس کو کسی مذہب یا کسی ایک خطے یا علاقے کے لیے محدود کر دینا زیادتی ہوگی۔ یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے، اور ایسا پیغام کہ جس کو مختلف غیر مسلموں نے کوٹ کیا، نقل کیا، اور بہت متاثر رہے امام حسین کے، امام علی مقام کے اس کردار سے۔ اور سبب یہ تھا کہ اس کردار میں ایک عجب آفاقیت ہے۔ آج بھی آپ حضرات میں سے جو ہمیں اسکرین کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اگر کسی نے جا کر وہ مرقد دیکھا ہے، وہ روضہ دیکھا ہے، وہ مزار دیکھا ہے حسین ابن علی کا، تو وہاں جوق در جوق جو لوگ آ رہے ہیں، ان کی نسل، زبان، کریڈ، بلکہ ان کا مسلک و مذہب بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، اس لیے کہ آج بھی حسین نے انسانیت کے لیے اپنی باہیں کھولی ہوئی ہیں، اور وہ فلسفہ زندہ بھی ہے، اور یہ عشق کا سفر جاری بھی ہے۔ اور اس سفر عشق میں جو عشق ناتمام ہے اور سفر بھی ناتمام ہے، اس لیے
کہ وہ جو ایک ایک قدم کا ایک ایک نشان ہے اس دشت کربلا میں، ہم اس نشان کی کھوج میں کوشش کریں گے کہ محدود وقت میں کچھ اپنی جانب سے ہدیہ محبت کا، خلوص کا جو ہے وہ بارگاہ حسین ابن علی میں پیش کریں، اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب ہم کسی شخص سے اپنی مربوط محبت یا مودت کا اظہار کرنا چاہیں تو اس کی اولاد سے محبت، اس کی آل سے محبت اسے اپنی جانب راغب کرنے پہ بہت بہت مؤثر ہوتی ہے۔ تو ہم دراصل آقائے نامدار حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، ان کی خوشنودی اور ان سے رجوع کرنے کے واسطے ان کے حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آج سفر عشق پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسا عاشق حسین موجود ہے کہ جنہیں میں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو کہیں کہیں علمی، کہیں کہیں تحقیقی اور کہیں کہیں نقل کی صورت میں، جہاں پر آپ کو حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے بات لی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عشق کی گتھی میں وہ کہیں جو ہے وہ اس کی خوشبو موجود ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عابد رضوی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کی طرف سے موتی ملنے والے ہیں، اور وہ موتی جو ہے وہ ہمارے اذہان و قلوب کو جلا دیں گے، اور ہم حسین ابن علی کے اس کردار کو سمجھنے میں اور اس سے محبت کو اضافہ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ بس یہ مبارک نام خود موتیوں کے مثل ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہمارے جو موجود ہیں وہ آواز کے ذریعے سے، اپنے سوز کے ذریعے سے، اپنی جو ان کی لہن ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا، اور بلا شبہ یہ ان کا خاصہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران شیخ سہروردی صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہی کی تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا، اور حافظ کامران جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے، اور ہم ان سے کلام بھی سنیں گے یقیناً۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک اور مہمان، جو مہمان بھی ہیں اور وینس ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے میزبان بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے حامد رضا۔ کیسے ہیں آپ حامد رضا؟ اللہ کا احسان۔ آج امام علی مقام کے عنوان سے گفتگو ہوگی، اور آپ اپنے پروگرامز میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں، علماء کرام کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ہیں، لیکن آج ہم کچھ سادہ سا اینگل لیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسی بات کی جائے جو نوجوانوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو میں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، بہت آسان سی بات ہے، جب آپ کسی سے معرکہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، تو ساز و سامان لیا جاتا ہے، اسلحہ لیا جاتا ہے، حرب کا اہتمام کیا جاتا ہے، بچے اور عورتیں اپنے ہمراہ نہیں لے جاتی۔ تو کیا امام علی مقام کا یہ جو سفر عشق ہے، اور اس میں ان کی ازواج مطہرات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہمراہ ان کی ہمشیرہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے بچے ہیں اور کمسن بچے ہیں، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل ان کی جانب سے اعلان جنگ نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محرم الحرام شریف کے مہینے میں امام علی مقام کا بکثرت تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک تو اس لیے کہ ہم اپنی تاریخ اور اپنے اسلاف سے واقف ہوں، اور دوسرا یہ وہ مبارک ذکر ہے کہ جو اہل ایمان کے ایمانوں کو جلا اور تازگی بخشتی ہے۔ امام علی مقام کا سفر کربلا، اس حوالے سے اگر بغور اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام علی مقام نے یہ سفر جنگ کی نیت سے نہیں کیا تھا۔ یہ بات ضرور ہے کہ امام علی مقام کسی ظالم جابر فاسق فاجر حکمران کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور امام علی مقام نے ببانگ دہل یہ بات کہی، بلکہ تاریخ میں کہیں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا مجھ جیسا تم جیسے کا بیعت کر سکتا ہے؟ بس میری تو زبان پہ یہ واضح پیغام تھا امام علی مقام مکمل کا، موقف اپنا بالکل انہوں نے دیا، لیکن اب تک جنگ کی نوبت یا نیت امام علی مقام نے نہ فرمائی تھی، اس لیے کہ اگر جنگ کی نیت ہوتی تو میرا یہ ایمان ہے کہ امام علی مقام کے ایک آواز پر پورا حجاز مقدس امام علی مقام کے گرد جمع ہو جاتا۔ ہاں،
اور پھر جنگ میں بھی جو ہے وہ حیدر کرار کی شبیہ نظر آتی. بے شک ایسا ہی ہوتا. اور امام علی مقام نے جب سفر کا ارادہ فرمایا تو کوفے کی جانب جانے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے بہت سارے خطوط لکھے آپ کو بلانے کے لیے. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ 18,000 کے قریب خطوط. یقیناً 18,000 اور بعض روایت میں اس سے بھی زیادہ تعداد آئی ہے. خطوط لکھ کر آپ کو باقاعدہ دعوت دی گئی کہ کسی ظالم اور جابر کے مقابلے میں آپ شہزادہ رسول ہونے کے اعتبار سے اپنا حق ادا کرتے ہوئے ہماری امامت اور قیادت فرمائیے. یعنی ہم آپ کے مقتدی اور آپ کو اپنا امام جانتے ہیں، اپنا امام چنانچہ آپ آئیں. یعنی گویا اگر میں نوجوانوں کے لیے یہ جملہ اتنا آسان کر دوں کہ امام حسین امام علی مقام کو کوفہ کی جانب سے ملنے والے خطوط کے ذریعے سے یہ دعوت دی گئی تھی کہ آپ آ کر اپنی امارت کا اعلان کریں، ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں. بالکل. اور کوفہ کے لوگوں کے خطوط کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ یزید اگرچہ ولی عہد کے تخت پر بیٹھ گیا ہے لیکن ہم سمیت کوئی بھی اس کی خلافت یا اس کی بادشاہت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس معاملے میں مجبور یوں ہیں کہ ہمارا کوئی مقتدا اور رہنما نہیں ہے، اور اس وقت ہم سب کی نظروں کے سامنے جو عظیم ہستی ہے وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے جس پر ہم سب متفق ہیں. آپ آئیے، ہماری امامت فرمائیے، ہماری قیادت فرمائیے. اچھا، جب امام علی مقام نے ان کے خطوط دیکھے اور ان کی رائے کو جانا تو پھر مدینہ طیبہ میں، مکہ المکرمہ میں مختلف صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ بات آئی تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے یہ بات یاد دہانی کرائی، مشورہ دیا کہ کوفہ کے لوگوں نے پہلے بھی بعض مقامات پر مولا کائنات کے ساتھ، پھر مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا، بدعہدی کی، تو آپ اس طرح نہ جائیں. یعنی ان کے مزاج اور طبیعت پر گفتگو کی گئی کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں، یہ جس قبائش کے لوگ ہیں، ان سے ایک سے زائد مرتبہ دھوکہ ہم دیکھ چکے ہیں. اب امام علی مقام نے پھر ان کے اس مشورے کو اس طرح سے دیکھا کہ آپ نے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جو ان کے چچا حرب دستے کے طور پر معلومات اکٹھی کرنے کے لیے، صورتحال دیکھنے کے لیے کہ جو لکھ کر بھیجا گیا ہے ماحول اس طرح کا ہے بھی یا نہیں، آپ نے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا. وہ بھی ایک قاصد کی طرح کا ہے اپنے 2 بچوں کے ساتھ. جی. جب آپ وہاں پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے بڑی آؤ بگت کی، بڑا شاندار استقبال کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ 28,000 کے قریب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی امامت میں نمازیں ادا کرنے لگے. آپ کے توسل سے دراصل امام علی مقام کی، چونکہ آپ امام علی مقام کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے، ان کے نمائندے کی حیثیت سے آئے تھے، تو آپ کے ہاتھ پر امام کے نام کی بیعت کی. اچھا، اس بیعت کے بعد میں آپ سے صرف اس لیے چاہ رہا ہوں کہ وہ بہت واضح طور پر نوجوانوں تک پیغام پہنچے، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ بھی واضح کر دیجیے گا کہ جناب مسلم جو ہے ان کا رشتہ کیا بنتا ہے امام حسین سے. ایک تو وہ چچا زاد بھائی ہیں جی، اور پھر دوسرا وہ ان کا ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ ان کی بہن کے شوہر بھی. جی بالکل. تو یعنی سب سے قریبی لوگوں میں امام علی مقام کے. امام علی مقام کے حکم پر جب وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر امام علی مقام کو یہ پیغام دیا گیا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لا سکتے ہیں. اب یہ دعوت کسی جنگ کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کے محبین و معتقدین آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے، آپ لوگوں کو دیکھیے، حالات کو دیکھیے، پھر اسلام کی وہ اصل شکل جسے باقی رکھنا اس وقت امت پر لازم ہے، جسے نئی بادشاہت مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان بنیادوں کو باقی رکھنے کے لیے جو اقدامات ضروری ہوں گے پھر وہ لیے جائیں. کیا بات ہے، بہت عمدہ. ناظرین کرام، میری یہ بہت شدید خواہش تھی کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے ایک ایسی آواز آپ تک ضرور پہنچے کہ جو آواز جو ہے وہ توارث رکھتی ہے امام علی مقام کے ذکر کا بہت بڑا حوالہ. میں بہت محبت اور خلوص کے ساتھ، میں یہاں چونکہ اس کرسی پر پابند ہوں، کچھ مجھے ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے کھڑے ہونے پر جو ہے وہ پابندی لگا رکھی گئی ہے، جبکہ میں نے اس شخصیت کا نام لینے سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہوں. میں بات کر رہا ہوں مرحوم و مغفور قبلہ و کعبہ جناب شفیع اکاڑوی صاحب کا. اور مولانا شفیع اکاڑوی صاحب نے امام علی مقام کے بیان کو، ذکر کو جو زندگی بخشی ہے، اس ذکر کو جو زندگی بخشی ہے، اس سے انہوں نے دراصل
اپنے نام کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب ہمیں امام حسین امام علی مقام کے ذکر میں یقیناً ان کا حوالہ یاد آ جاتا ہے. ان کے فرزند ارجمند اور ملت اسلامیہ کا ایک درخشندہ ستارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں مولانا کوکب نورانی وکاڑوی صاحب آپ کی آواز کے ذریعے سے ناظرین کرام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ذکر حسین یا کربلا کے واقعے کا بیان در اصل کتنا ضروری ہے، اس سے کیا پیغام جا رہا ہے؟ جی مولانا کوکب نورانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہم جو ذکر کرتے ہیں تین جی مولانا صاحب حوالوں تین حوالوں سے ہم ذکر کرتے ہیں. پہلا حوالہ وہ ہستی جس نے ہمیں دین دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا حوالہ ہے جنہوں نے دین بچایا، وہ اس میں سیدنا امام حسین فخر کونین جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں ہیں، اور باقی ہستیاں بھی. تیسرا ہے وہ حوالہ جنہوں نے دین پھیلایا، اس میں ہم اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، علماء کرام کا ذکر کرتے ہیں. جی نواسہ رسول، فرزند رسول، فخر کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے واقعے سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک علامت ہے حق کی، وہ عنوان ہے دین کا، بے شک وہ عنوان ہے صداقت کا. دین نے ان کی بارگاہ میں پناہ لی، جیسا کہ اس ربائی میں بھی کہا جاتا ہے، دی پناہ اسد حسین کہا جاتا ہے. ہاں ہاں سیدنا امام حسین کا جو کردار ہے وہ تقوی کی، حق و صداقت کی بقا کے لیے. جی اگر ان جیسی ہستی اس وقت کھڑی نہ ہوتی، دین اپنی اصل پر باقی نہ رہتا. اللہ. انہوں نے دین کی بقا کے لیے، دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے وہ بے مثال قربانی دی ہے جس کو ہم سلام کرتے ہیں. آج کیا مسئلہ ہے، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. آج کوشش کی جا رہی ہے کہ دین کی تعبیر کو، دین کی تشریح کو بدل دیا جائے. جی وہ کچھ لوگ اس میں صحابہ، لوگ اہل بیت، یہ جھگڑے چھیڑ کر کربلا کو موضوع بحث بنا رہے ہیں بجائے امام پاک کو سلام کرنے کے. کیا عمدہ بات ہے، ماشاءاللہ. بہت یہ اصل مسئلہ اس وقت ہے. کل امام پاک کی ذات ان کے لیے مسئلہ تھی، آج ذکر حسین ان کے لیے مسئلہ ہے. کیا بات. تو ہمیں اس وقت حق کی بات کرنی ہے، اور حق کی جو بھی بات کرے گا وہ یقیناً حسینی ہوگا. واہ واہ، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت آپ کا پیغام ہے مولانا کوکب نورانی صاحب. میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا. آپ کی یہ جو شرکت ہے یہ ہمارے حوصلے بلند کر رہی ہے، اور اس ذکر حسین کو اتنا توانا بنا رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن رہا ہے. ایک جملہ اور سن لیں، ایک جملہ اور سن لیں. ہلو جی جی میں سن رہا ہوں. جن پر درود بھیجا جاتا ہے ان کی بیعت کی جاتی ہے، ان سے بیعت مانگی نہیں جاتی. واہ 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 جی واہ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. مولانا کوکب نورانی اکاڈمی صاحب آپ سلامت رہیں، اور تا دیر آپ کا سایہ ہم پر سلامت رہے. ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں، بہت شکریہ، بہت محبت کرتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. کیا خوبصورت بات کہی کہ جن پر درود بھیجا جاتا ہے ان کی بیعت کی جاتی ہے، ان سے بیعت لی ان نہیں سے جاتی. بیعت لی نہیں جاتی. وہی امام والی بات ہے کہ کیا بات. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کرے. واہ واہ واہ. مطلب کوئی بنتی ہو بات تو بندہ پھر بنتی کوئی ہے. اس بارے میں سوچے بھی.
بنتی ہی نہیں ہے۔ امام علی مقام کا مقام و مرتبہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا انفرادی طور پر، وہ شان اپنی جگہ، قرآن نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت بیان کی، وہ مقام اپنی جگہ، آیہ تطہیر کا ہونا، پھر الا المودۃ فی القربہ کا ہونا، ان سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ کسی سادے مسلمان سے بھی آپ پوچھیں نا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نالین مبارک سے لگے خاک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اس خاک پر میری جان قربان، ہزار بار قربان۔ وہ تو خاک پر قربان ہونے والا ہوتا ہے جو مسلمان ہے، جو دل میں ذرا عشق رکھتا ہے، ایک عام مسلمان ہے جسے کچھ بھی نہ پتا ہو کائنات کوئی بہت بڑا عشق کا درجہ نہیں ہے، یہ کوئی فلسفی، کوئی دانشور، کوئی عالم فاضل نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں آپ دیہاڑی مزدوری کرنے والے ایک ایسے شخص کے پاس جائیے جسے ستم ظریفی زمانہ نے جو ہے تباہ حال کر دیا ہے، اس سے پوچھئے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے لگی خاک کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کہے گا میرا سر قربان۔ تو جس امت میں جس نبی کے ماننے والوں کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہو، وہاں یہ گمان بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ان کے خانوادے کی طرف کوئی میلی نظر سے بھی دیکھے، ان کے بارے میں کوئی زبان سے ایسا جملہ بھی نکالے جو ان کی شایع نشان اور شان کے لائق نہ ہو۔ پھر یہ تو بدبختی کی انتہا ہے کہ کوئی ان کے مد مقابل کھڑے ہو کر انہیں اپنی اطاعت یا بیعت کے لیے کہے، اللہ، یہ تو اپنے آپ میں ایک بڑی جسارت ہے۔ اور کمال اس پہ یہ، آپ کی اجازت سے یہ جملہ کہوں گا اور آپ سے تائید چاہوں گا کہ کمال اس پہ یہ کہ اسی منظرنامے میں جہاں حسین ابن علی اس دور میں جی رہے ہیں، وہاں پر جو لوگ انہیں مخاطب کر رہے ہیں، کوئی انہیں فرزند رسول کہہ رہا ہے، کوئی یبن رسول اللہ کہہ رہا ہے، گویا وہ قرآن کے مصداق جب اللہ کے رسول نے خود اپنا بیٹا قرار دے دیا تو اب پھر بات تو ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن کس چیز نے تباہ کیا ان لوگوں؟ یہ ابھی علامہ صاحب نے بھی ایک پیغام دیا اور بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ امام علی مقام کے اس سارے واقعے سے اس امت کو فیض لینا چاہیے بطور سبق کے، جبکہ وہ وہاں پر جو ہے وہ معرکہ بنایا جا رہا ہے، بحث و مباحثہ کیا جا رہا ہے، مباحثہ، یعنی اس سے فائدہ لے کر متحد ہونے کے بجائے، اپنی اصلاح کر کے حق کے ساتھ کھڑے رہنے کے بجائے ہم آپس میں رسہ کشی کا شکار ہو گئے۔ واہ اللہ اللہ۔ اچھا، اس زمانے میں کس چیز نے تباہ کیا؟ اسی نے اس زمانے میں کیا۔ جو لوگ امام علی مقام کے مقابلے میں آئے، کس چیز نے انہیں گمراہ کیا؟ حب دنیا۔ کسی کو مال کا لالچ تھا، کسی کو کسی عہدے و منصب کی خواہش تھی، کسی کو تخت سلطنت چاہیے تھا۔ بلکہ میں پسر سعد کا ایک جملہ آپ کی اجازت سے یہاں عرض کروں۔ پسر سعد وہ شخص کے جو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا گیا اور جس نے شمر ذوال جوشن سے آ کر یہ امارت لے لی، اور اسے یہ لالچ دیا گیا تھا کہ تم نے جا کر کسی نہ کسی طریقے سے حسین ابن علی سے بیعت لینی ہے، اور اس بیعت کے بدلے میں ہم تمہیں رے کی حکومت دیں گے۔ تو وہ جو آخری رات ہے اس میں ارباب مقاتل میں لکھا گیا ہے اور یہ روایات ہیں کہ وہ رات اس کی مضطرب گزری ہے، اور وہ یہ سوچتا رہا ہے کہ ایک جانب رے کی حکومت ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ قتل حسین ہے، لیکن اس پہ وہ غالب آ گئی حب دنیا جو ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ اسے ترک کر کے آگے بڑھا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ رے کے حکومت کی لالچ نے کس ہستی کے سامنے کھڑا کر دیا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ، جو جنت کا مالک ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار، جس کے نام کے صدقے لوگوں کو جنت دی اور جائے پھر اہل عشق یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں تو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہوگا، سبھی جوان ہوں گے، تو گویا سب کے سردار وہی ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ تو پکی بات ہے نا کہ ان کی محبت کے بغیر تو جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں۔ تو تباہ جس چیز نے کیا وہ تھی حب دنیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے متعلق ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا بالکل خوف نہیں کہ میری حیات ظاہری سے پردہ فرما جانے کے بعد تم لوگ سابقہ امتوں کی طرح شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ تمہارے بارے میں یہ خوف ہے کہ تم حب دنیا میں گر جاؤ گے۔ اور پھر ایک اور مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کفر مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے گا
جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ، تو کچھ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت 313 سے بھی کم ہوں گے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن حال یہ ہوگا کہ تم لوگ وہ ہو کہ یحبون الموت ویکرہون الدنیا، تم موت سے، اللہ کی ملاقات سے، آخرت سے محبت رکھتے ہو، دنیا کو تم پسند نہیں کرتے۔ بعد والے تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن موت سے کراہت کریں گے اور دنیا سے محبت کریں گے۔ اللہ، مولا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا عارضی ہے، دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اپنی عزت و ناموس کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اگر جانوں کا نذرانہ دینا پڑے تو یہ سستا سودا ہے۔ واہ، جب حسین ابن علی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے تو بعد والوں کی کیا مثال؟ بات ہے، کیا خوبصورت ان کی بات ہے کہ جان کا نذرانہ، یہ تو تھی ایک بڑی معراج، لیکن اس سے کہیں کمتر، چھوٹا اور بہت معمولی سا امتحان آپ کی ذاتی زندگی میں آ سکتا ہے، اور شاید کہ وہی آپ کی زندگی کی کربلا ہو اور آپ کو حق و باطل میں تمیز کرنی ہو۔ تو اس حسینی کردار سے اپنے آپ کو اس طرح تیار رکھیں کہ جب وہ منزل آئے تو وہاں آپ پاس ہو جائیں، وہاں فیل نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر گرد آ گئی، آپ مغلوب ہو گئے حب دنیا میں، تو ممکن ہے ایسا کہ آپ اپنی زندگی کی اس چھوٹی سی کربلا میں کہیں غیر حسینی نہ ہو جائیں۔ آپ کو حسینی بننا ہے، اور میں یہ خوف رکھتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں تصور کیا کیجئے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایک طرف طاقت کا انبار تھا، وہاں سارے اختیارات تھے، حکومت تھی، اور دوسری جانب بے سر و سامانی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی۔ ایسے میں انسانی عقل کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ کس لشکر کا ساتھی بنے گی؟ تو اس کو ذرا سوچئے گا، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں ایسا لمحہ آ سکتا ہے۔ مختصر سا وقفہ، سفر عشق جاری ہے۔ ناظرین محترم، سفر عشق جاری ہے، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ کیسی بات ہے کہ اپنے آپ کو مشتق کیا، اور ایسے اگر قرار دے دیا جاتا کہ حسین مجھ سے ہے تو بات تو کافی تھی، لیکن اپنے آپ کو بھی حسین سے مستعار کیا۔ یہ محبت کا ایک عجب عالم ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ وہ بازار میں سے سامنے سے چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ حسنین کریمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہیں، تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کو ایسی سواری ملی کہ آپ رسول اللہ پر سوار ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا، اے ابی قحافہ، ایسا نہ کہو، مجھے کہو کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ایسے مجھے سوار ملے۔ تو یہ جو مشتق ہے محبت ان کی، یہ ایسے ہے کہ جیسے محمد و آل محمد ایک نور کا حوالہ ہے، اور اس نور کے حوالے میں یہ جو چراغ ہے جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اس کی سرخ لو رہتی قیامت تک ایسے ہی ٹمٹماتی رہے گی، اور حق و باطل میں تفریق کرتی رہے گی۔ ہر زمانہ اسی حسین کا ہے۔ حامد رضا، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، کیونکہ دل دیوانہ، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ جس کی خاطر یہ کائنات بنی۔ واہ 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 واہ، حامد بھائی دوبارہ پڑھیے گا، واہ واہ واہ۔ جس کی خاطر
جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا ایسا کیا بات ہے۔ نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ۔ اور تم جسے آسمان واہ 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 واہ، سمجھتے ہو، کیا اچھا شعر ہے، واہ واہ واہ، کیا اچھا تم شعر۔ جسے آسمان سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے۔ کیا بات، حسین کا ہے، واہ 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 واہ، شامیانہ جی شامیانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ۔ دو جہاں میں یہ جو بھی بٹتا ہے، جی جی، دو جہاں میں، دو جہاں میں، دو جہاں میں جو بھی بٹتا ہے، ہر خزانہ میرے ہر خزانہ خزانہ ہر خزانہ میرے حسین کا ہے ہر خزانہ میرے حسین کا ہے کل جہاں میں جو بھی بٹتا ہے ہر خزانہ وہ خزانہ میرے حسین کا ہے میں ہوں تیار میں ہوں تیار میں ہوں تیار بس انتظار ہے کب بلانا بلانا کب بلانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حامد رضا آپ سلامت رہیں اور یہ جو آپ نے آخر میں دعا مانگی کہ آپ تیار و آمادہ ہیں اور جا کر اذن باریابی چاہتے ہیں تو مالک آپ کو لے جائے آپ کو لے جائے ہمیں لے جائے اور جتنے ہمارے ناظرین محترم دیکھ رہے ہیں ہمیں اس گھرانے کی کیا ہی بات ہے آغا بھائی اگر ہم نعتیہ کلام پڑھتے ہیں تو آرزو کرتے ہیں جستجو کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضری کی مناقب پیش کرتے ہیں تو جستجو ہوتی ہے بارگاہ عالی امام عالی مقام کی اللہ پاک آپ کا سننا سب کا سننا میرا پڑھنا قبول فرمائے کیا بات ہے اور وہ جو مرکز ہے جس مرکز کی جانب رخ کر کے یہ کلام پڑھا گیا اس مرکز پہ آج بھی ایک سرخ رنگ کا پرچم آویزاں ہے اور اس گنبد کے نیچے جو امام عالی مقام کا جسد خاکی موجود ہے وہ دراصل مجمع کے لیے جو جتنی دنیا وہاں جاتی ہے اس کے لیے ایک استعارہ بن گیا ہے بہادری کا شجاعت کا استقلال کا استقامت کا اور وہاں سے وہ فلسفی ہے جو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے آج اگر آپ جا کر اپنے پامز کے ذریعے سے اپنے موبائلز کے ذریعے سے سرچ کریں کہ کتنی دنیا حسین ابن علی کی اس فلسفی سے متاثر ہو کر وہاں ٹریول کر کے گئی ہے ان کا مختلف مذاہب سے تعلق ہے مختلف مکاتب سے تعلق ہے اور عجب عجب قسم کے لوگ وہاں جا رہے ہیں اور دامن کھلا ہوا ہے حسین ابن علی کا کیونکہ وہ آفاقی پیغام دے رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحیح حق ادا کر پاتے ہیں کہ ایک طرف یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر خود خدا درود بھیجتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے یعنی امام حسین وہ شخصیت ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے تو جب محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے تو اتنا مقدم رکھا اللہ نے اس ذات کو ہم نے کہیں حق ادا کیا ہے ذکر کا ان سے محبت کا
ہم ان کے ذکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. یہ بلکہ جس معذوری تو طرح اپنی آپ جگہ ہے. نے مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی کہ انہوں نے یہ ذکر کیا اور اس ذکر سے ان کا نام بلند ہو گیا. تو یہ ان مبارک ہستیوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے ہماری کیا مجال کہ ہم ان کا ذکر کریں. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا. ان کے شعر کا مفہوم یہ تھا کہ میری کیا مجال کہ میں حضور کی تعریف و توصیف کروں، بلکہ میں تو ان کے ذکر کے ذریعے اپنے کلام کو بلند کرتا ہوں. واہ. ہم ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے اس پیغام کا ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں اپنی استطاعت کے مطابق. ان کے پیغام میں ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول اور دین سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو فکر حسین رکھتا ہے اس کے لیے اس کا دین اور رسول اللہ کے دین کی سربلندی اولین ہونی چاہیے. اور دوسرا جو پیغام ان کی سیرت کا، ان کی شخصیت کا ہے، وہ ہے صبر. وبشر الصابرین. قرآن نے جو ترتیب بیان کی کہ آزمائشوں میں کس طرح صبر کرنا ہے، تو امام علی مقام نے اس کی عملی تفسیر بیان فرمائی. واہ. یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ امام علی مقام جس بلند پائی کی ہستی ہیں، وہ چاہتے تو ان کے ابرو کے اشارے سے میدان کرب و بلا طے و بالا ہو جاتا. جی. اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے بنی اسرائیل سے متعلق. تابوت سکینہ کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر. فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. یہ ایک صندوق ہے جسے بنی اسرائیل کے لوگ جنگ کے مقام پر اس وقت اپنے سامنے رکھتے جب ایک طرف یہ بہت قلیل ہوتے، دوسری طرف لشکر جرار ہوتا. جی. خوف سے جب ان کے دل کانپنے لگ جاتے تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر جب وہ دعا مانگتے تو ایک تو دل استقامت پکڑ جاتے اور پھر اللہ اس کی برکت سے فتح نصیب فرما دیتا. اس صندوق میں کیا ہے؟ فرمایا بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے آل کی کچھ بقیہ چیزیں ہیں. اب آل موسیٰ و آل ہارون کی شان اپنی جگہ، لیکن اس بات پر پوری امت متفق ہے کہ آل محمد کا مقام ان سے بڑا ہے. جب آل موسیٰ و آل ہارون کے تبرکات کی برکت یہ ہے کہ انہیں سامنے رکھ کر ایک عام مسلمان ہاتھ اٹھائے، اللہ فتح و نصرت عطا فرما دے. واہ 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 واہ. تو اگر ان تبرکات، بھائی آل محمد کی کیا وسیلے کی آپ نے کیفیت بیان کر دی. میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو آل موسیٰ و آل ہارون کے تبرکات ہیں. میرا تو یہ ایمان ہے کہ امام علی مقام کے نالین سامنے رکھ کر اگر دعا کی جاتی تو وہ سب تباہ ہو جاتے. یہ اختیار تھا امام علی مقام کا. اگر آپ اس کا استعمال فرماتے تو کوئی آپ کے ایک بال کو بھی نہ چھو سکتا. بے شک. لیکن آپ نے شہادت گاہ الفت میں قدم رکھا. آپ نے مثال قائم کی کہ صبر و رضا کسے کہتے ہیں. ہم نے ذبح عظیم حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی بات کی. ایک صبر وہ تھا، ایک صبر یہ ہے. وہاں ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے، یہاں شہزادہ رسول کا پورا خاندان، اور یہاں کوئی اس کا متبادل بھی نہیں ہے. آنکھوں کے سامنے ایک ایک شخص کا جو ہے وہ جسد اٹھتا ہے، شہادت ہوتی ہے، لیکن صبر و رضا ایسی ہے کہ زبان پر کوئی شکوے کا جملہ نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ راضی برضا رہے. بلکہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو لے جایا جا رہا تھا دمشق کی طرف کسی مقام پر، جب آپ کو پابند سلاسل کیا گیا تو ایک خادم نے آپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا امام آپ کو اس حال میں دیکھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم مجبور ہیں؟ آپ نے اپنے ہاتھ جھٹکے تو بیڑیاں کھل کر گر گئیں. آپ نے فرمایا ہم مجبور نہیں ہیں، طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن مثال قائم کرنی ہے صبر و رضا کی کہ جس پر رب راضی اس پر ہم راضی. یہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتوں نے بارہا کہا کہ آپ فرما دیجئے، آپ رب سے ہی مانگ لیجئے. آپ نے فرمایا کہ کیوں مانگیں؟ رب دیکھ رہا ہے. اگر رب یہ چاہتا ہے، رب اس پر راضی ہوتا ہے تو ہم اس پر راضی. گویا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے میدان کرب و بلا میں ہر چیز کو بخوشی برضا تسلیم فرمایا، سر تسلیم خم کر دیا کہ اگر میرا رب اس پر راضی ہے تو پھر حسین بھی اس پر راضی. کیا بات ہے. اور یہ مرضی خدا کو خریدنا تصور کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں کیونکہ آپ اس کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر دیتے ہیں. اور وہ جو مشکل ہے اس مشکل پہ صبر نہیں کرتے، شکر کرتے ہیں. بے شک. وہ جو مشکل پہ اور مصیبت پہ شکر کرنے والی شخصیت ہے وہ حسین ابن علی ہے کہ
कम सिन 6 माह के अली असगर का, 18 बरस के अली अकबर का, जवां साल भाई का, और फिर अजीज़ व अकारिब का खून उसी दश्तो बयाबा में रेत पर पड़ा देख रहा है। और ये सुर्ख खून के कतरे कहीं गुलाबों की सूरत रेत पर ऐसे नुमायां है कि जब हम कहते हैं कि कामरान शेख साहब अपनी आवाज़ बुलंद करें तो सारे गुलाब रेत पर कैसे। एक जुमला यहाँ पर कह दूँ आगा साहब कि इस सारे मंज़र को देखने के बाद इमाम अली मकाम का अमल मुबारक क्या था, आपने सज्जा शुक्र के लिए अपना सर सज्जे में रख दिया। अल्लाह सब कुर्बानियों के बाद हाय हाय। जब अपनी जान की बारी आई, सर सज्जे में रखा कि मौला तेरा और शुक्र। ये वो मकाम था कि जब वो हालत जंग में थे, बिल्कुल और उन्होंने उसके दरमियान में तवक्कुफ तलब किया बिल्कुल। कि मैंने सजदा जो है वो अदा करना है। वाह वाह वाह, वो आपने क्या कहा ना बात। कि शुक्र करते हैं, शुक्र का मसाइल। मकाम है वो। हमारे साथ मौजूद है मिल्लत इस्लामिया के एक नामवर आलिम दीन, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़रोग़ में और उसको बपा करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है क़िबला अल्लामा फ़ुरक़ान हैदर आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला फ़ुरक़ान हैदर आबदी साहब, मैं आपसे अल्लामा साहब जानना चाहूँगा, इस वक्त हम यहाँ सेट पर मौजूद हैं वीनस एंटरटेनमेंट के, जहाँ पर उलमाए कराम भी मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, यहाँ पर सना खां भी मौजूद हैं। हम आपसे ये सिर्फ सुनना चाहेंगे, क्या हुसैन वाकई मजलूम है? इतनी बात इमाम हुसैन के लिए कहूँगा कि कुरान में है इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन दीन जो है वो इस्लाम है। इस्लाम है अल्लाह का, और लाने वाले हैं रसूलुल्लाह, बचाने वाले हैं हुसैन इब्न अली। अल्लाह के दीन को जिसने जिंदगी दी, अपनी जिंदगी देकर उसे हुसैन कहा जाता है। वाह वाह वाह। दीन बच गया, कलमा बच गया, शरीयत बच गई, सजदा बच गया, लेकिन हुसैन करबला में कुर्बानियां देकर कल भी सुरखरू थे और आज भी हुसैन कामयाब हैं, और क़यामत तक हुसैन की कामयाबी का ऐलान पूरी दुनिया में हुसैन के जिक्र से आया हो रहा है कि पूरी दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुस्लिम उम्मा और ईसाई भी और गैर मजहब भी सब हुसैन को खराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। वाह। अल्लामा साहब, मैं बस मुख्तसरन आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि वो क्या कैफियत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस ज़िक्र को, जो करबला की एक पूरी वाक़या है, दास्तान है, अरबाब मकातिल में जो रिवायात हैं, ये ताज़गी कैसे है कि हर साल वो रिवायत पढ़ी जाती है लेकिन उसकी ताज़गी बरकरार है? ये एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इमामत भी बताई है और मौजज़ा भी बताया है, इसलिए कि इमाम अल्लाह की तरफ सबसे बन के आता है। इमाम दुनिया में नहीं बनता बल्कि खुदा इमाम बनाकर भेजता है। तो जाहिर है कि रसूल भी अल्लाह की तरफ से होता है और इमाम भी, तो साथ साथ अल्लाह मौजज़ा अता करता है। तो करबला कल भी एक मौजज़ा थी, आज भी मौजज़ा है, और क़यामत तक इमामत और मौजज़ा कायम और दायम रहेगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा फ़ुरक़ान हैदर आबदी साहब। और जिस तरह कहा कि ख़ुद करबला का ये मौजज़ा है कि इसकी तरोताज़गी बरकरार रहती है, और हर साल जब मुहर्रमुल हराम में ये ज़िक्र किया जाता है, तो मैं चाहूँगा आपकी जानिब से आवाज़ बुलंद हो। और अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ुरक़ान हैदर आबदी साहब, सारे गुलाब रेत पर आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर आया
تیرا حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچا عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب
پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے غلام ریت پر بسم رب شہدا سفر عشق جاری ہے اور یہ سفر ایسے ہے کہ جسے یاد کر کر کے آنکھوں پہ بوندیں سجائی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں بلکہ عالم انسانیت میں جہاں جہاں واقعہ کربلا کے ارباب مقاتل کا کوئی ایک سطر بھی پڑھ کے سنائی جائے تو وہ دل مغموم ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ اہل دل جس کے اندر احساس موجود ہے وہ ان تمام کیفیات کو محسوس کرتا ہے، اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اور جس طریقے کے ابھی کلام شامل کیے جا رہے تھے اور مسلسل ایک کیفیت تھی، ہمارے ساتھ وطن عزیز کا ایک معروف نام محترم جناب مفتی حنیف قریشی صاحب موجود ہے۔ مفتی صاحب عشق محمد و آل محمد میں واقعی سند رکھتے ہیں اور میں بہت محبت اور خلوص کے ساتھ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب کہ آج ہم جس مقام پہ موجود ہیں یہ کربلا کے واقعے کے تقریباً 1350-1400 برس گزر جانے کے بعد آج بھی کنفیوژنز ہیں، آج بھی کسی کے صحیح ہونے اور غلط ہونے پر سوالیہ نشان ہے، آج بھی وہ مباحثہ اس کے اندر جاری ہے، اس کے اندر سے جو ہے وہ پیغام لینے کے بجائے اس سے نفاق پیدا ہو رہا ہے، اس سے تفریق ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ جی مفتی حنیف قریشی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب مجھے آپ کے تعارف میں جو سب سے خاص جملہ لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ آپ عشق و مودت کے آدمی ہیں۔
آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خانوادے سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مودت رکھتے ہیں. تو اس محبت اور مودت کو عنوان بنا کر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی جب ہم اس ماڈرن ایج میں رہتے ہیں جہاں پر انبار ہے وزڈم اور نالج کا کہ جو ایک کلک پہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اب آپ کے پام کے ذریعے سے آپ کربلا کے حوالے سے تمام بیشتر معلومات جو ہے وہ بڑی شاندار کتب جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کوئی ابہام پیدا کرتا ہے، کوئی صحیح اور غلط میں جو ہے وہ گڈمٹ سا کر دیتا ہے، تاریخ پہ سوالیہ نشان لگاتا ہے. بلکہ خود کربلا جہاں سے پیغام ملنا تھا، ایک میسیج آنا تھا، وہ میسیج کی بجائے وہاں تفریق کھڑی ہے، وہ دائیں اور بائیں کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ فلسفہ شہادت کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کر رہے ہم؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں، جہاں تک شہدائے کربلا کی ذوات قدسیہ کا تعلق ہے تو سید الشہداء امام علی مقام شہزادہ بلغ قبا ابن مصطفیٰ و مرتضیٰ واہ نور نگاہ سیدہ فاطمۃ الزہرا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، جی، آپ کی جو ذات اقدس ہے وہ بلا شک و شبہ ایک اتنی بڑی ہستی ہے کہ جن کے تذکرے تورات و زبور میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، صحف ابراہیم میں بھی ہیں، جن کے نام عرش اولاد پر لکھے ہوئے ہیں اور جن کے ناموں کے وسیلے ہم سب کے جد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں دے رہے ہیں. اور یہ وہ مقدس ہستیوں میں سے ایک ہیں کہ جن کے نام کے وسیلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیے، اور قیامت تک آنے والا ہر ذی عقل اور ذی شعور صاحب ایمان شخص ان کو اپنی نجات اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے. جی، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول ہیں اور وہ ہستی ہیں کہ جن کی مدت اور شان میں قرآن مجید قرآن رشید کی متعدد آیات نازل ہوئی ہیں. آیت تطہیر میں یہ داخل ہیں، آیت مودت کے مفہوم میں یہ شامل ہیں، سورہ کوثر کی تفسیر میں یہ لوگ ہیں، آیت مبالہ کے اندر مبالے کے شرکاء میں جو انتخاب الہی ہے تو ابنانا و ابناکم کی تفسیر میں ان کا نام آتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ ان کی گھٹی بنا، اور یہ اس ماں کے بیٹے ہیں کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، یہ اس بابا کے اس والد کی اولاد اور بیٹے ہیں کہ جو امام البررہ ہیں، قاتل الفجرہ ہیں، جو نائب مصطفیٰ ہیں، جو شیر خدا ہیں، جن کی اتنی بڑی شان ہے کہ 300 قرآن کی آیتیں ان کی مدد میں نازل ہوئی ہیں. بلا شک و شبہ ان کی جو عظمت اور ان کی رفعت کا یہ جو رنگ اور پہلو ہے کہ جن کی ماں فاطمہ، جن کے بابا علی، جن کے بھائی حسن اور نانا نبی حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. ان کی مودت اور محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر کے نازل کیا ہے. ان کی تطہیر اور طہارت کو قرآن مجید میں دو ٹوک انداز سے انما کے اثر سے اور ایسے کلمے سے بیان کیے کہ جس میں شک کرنا بھی گمراہی ہے. ان کی عظمت اور ان کی شان مصطفیٰ نے یہاں تک بیان کر دی. حضور نے فرمایا کہ انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. اے میرے پیارو علی، زہرا، حسن، حسین، جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح. الغرض اگر ذات حسین کا بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنی عظیم المرتبہ ذات ہیں کہ ہماری عمریں چھوٹی پڑ جائیں گی، ہم کما کو ان کی ذات قدسیہ کا کمال کا احاطہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو بارگاہ رب العزت سے انتخاب ہوا کربلا کے اندر قربانی کا، اور جو انہوں نے ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، وہ جو اس آیت کی تفسیر کے طور پر جن کے تذکرے اللہ نے تورات و انجیل میں کیے تھے، وہ قربانی کی جس قربانی میں جس کی ابتدا اسماعیل کی، انتہا وہ نہر فرات کے کنارے پر پیش کی گئی، تو دیکھنا یہ کہ امام علی مقام نے وہ جو یزیدی فوج سے ٹکر لی،
یا یزید پلید کے ذات سے جو آپ الجھے، تو وجہ کیا تھی؟ کیا یہ ایک محض ایک اقتدار کی جنگ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا خاندان سارا ذبح کروا دیا اور انہوں نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے سے لے کر 18 سال کے گبرو جوان تک انہوں نے اپنی سارا گھر سارا قبیلہ لٹا دیا، اپنے 6 بھائیوں کے لاشیں ہاتھوں پہ اٹھائے، اپنے بھانجوں اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یزید پلید اس وقت مطلق العنان تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال دھڑلے سے کہہ رہا تھا، محرمات کا انکار کر رہا تھا، شراب کی علت کے لیے تقریریں کر رہا تھا، اور عیاش تھا، بدماش تھا، بے نمازی تھا، شرابی تھا، لفنگا تھا۔ ایسی حالت میں اس کو اس کے ہاتھ میں زمام حکومت اور ملت کا جسے کہتے ہیں اقتدار، ملت کی گردنیں اس کے ہاتھ میں دی جا رہی تھیں، تو ایسے عالم میں امام علی مقام اس سے ٹکرا گئے۔ اور واضح آپ کا وہ جملہ جو کہ میں کہتا ہوں کہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کہ جب کہا گیا کہ آپ بیعت کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ کیا بات! اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے امام علی مقام آپ حق اور عظیمت کا اختیار، چونکہ اس وقت بہت بے شمار ہستیاں موجود تھیں جو یزید کے ان گندی چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، چونکہ اس کی فوج تھی، اس کی حکومت تھی، اس کا اقتدار تھا، اس سے ٹکرانے سے وہ گریزاں تھے، یعنی وہ راہ رخصت پہ کھڑے تھے۔ اور یہ جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سواریاں کرنے والا، ان کے سینے پر سونے والا، ان کے لعاب کی گھٹی لینے والا، حیدر کرار کا پیارا شعر اور سیدہ زہرا کا نور نظر، یہ جو تھے انہوں نے رخصت کی راہ اختیار نہیں کی بلکہ عظیمت کی راہ پر چل کر قیامت تک آنے والے ہر حضور کے غلام کو یہ میسج دے گئے کہ اگر تمہارے سامنے بھی کبھی شریعت کا کوئی پامال کیا جا رہا ہو، کہیں تمہارے سامنے دینی اقدار کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہو، تمہارے سامنے بھی اگر رسول اللہ کے دین پر قدغن لگایا جا رہا ہو، تو تم بھی یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، صاحب افواج ہے، اس کے پاس صنادید پہلوان ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس کیل کانٹے، بس تم ٹکرا جاؤ اور انکار کر دو حسین کے انکار کی طرح۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جس طرح امام علی مقام عظیمت کا استعارہ ہے، اسی طرح یزید لعنتی وہ باطل پرستی کا استعارہ ہے۔ تو ظاہر ہے یزید جیسے بھی قیامت تک آتے رہیں گے اور حسین ابن علی کی راہ پر، عظیمت کی راہ پر چلنے والے بھی قیامت تک آتے رہیں گے۔ لیکن یہ کمال ہے برادر میرے آقا امام علی مقام کی اس قربانی کا، کہ امام علی مقام نے وہ قربانی پیش کی ہے کہ آج دنیا میں جس کسی کو بھی عظیمت کی راہ پہ چلنا ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ اسلام آباد کے ایک گروپ کی طرف سے ایک بڑا مارکت والا پاکستان کا ایک واقعہ ہے کہ جو ساری زندگی یزید بن معاویہ کے قصیدے پڑھنے والے تھے، لیکن جس وقت انہیں حاکم وقت سے ٹکرانا پڑا تو اس وقت ان کے نام حسین بن علی کا زبانوں پر لینا پڑا اور کہا گیا کہ آج ہم پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، تو آج ہم کربلا والوں کی بیان نمائندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مرضی کوئی امام علی مقام کے ذکر کو چھپانے کی کوشش کرے، لیکن جب کبھی بھی اسے حق کو پروو کرنا ہوگا اپنے لیے، اس کو نام حسین ابن علی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ واہ وہ یہ استعارہ ہے استقامت کا، یہ استعارہ ہے حق و باطل کے درمیان میں تمیز کا۔ میں مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس قلیل سی عبادت میں شامل ہو کے اس عبادت کو اوتھینٹک بنا دیا ہے، اس کے اوپر تصدیق کی مہر ثبت کر دی کہ ہم سب عشق میں، ولا میں، اس عشق کے سفر میں ہمراہ ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، سفر عشق جاری ہے، اور اس سفر عشق میں جہاں محبت سے، خلوص سے ہم وہ اذکار کر رہے ہیں، علماء کرام سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ فلسفہ شہادت اور کربلا کے اس واقعے کے بڑے معنی و مفاہیم کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں پر ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ کلام کا بھی ایک سلسلہ جاری رہے۔ میں کامران بھائی آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا اور چاہوں گا 2 اشعار 3 اشعار ایک کلام کے، اور پھر اس کے بعد جو میری یہ فرمائش ہے آخر میں وہ آپ دونوں حضرات میں مل کے۔ جی میرا پنجتن کو سلام ہے،
پنجتن کو سلام ہے، بڑا جن کا دنیا میں نام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، ہے جو بنت سرور انبیاء، وہ ہے نور دیدار مصطفیٰ، ہے نساء خلد کی سیدہ، وہ ہے فاطمہ، وہ ہے طاہرہ، بڑی عابدہ بڑی ساجدہ، وہ نبی کا عکس ہے ظاہرہ، وہ جمال سیرت طیبہ، وہ عطائے رب انام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، وہ علی جو اسد اللہ ہوا، جسے سب نے شیر خدا کہا، بنا باب علم کے شہر کا، کوئی مثل اس کی ہوا نہ تھا، ہوئی جس پہ خیبر کی انتہا، قلعہ جس نے آخر فتح کیا، یہی بات حق ہے بلا شبہ، نہیں اس میں کوئی کلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، وہ جو ہے خلافت راشدہ، ہوا اس میں ہی صاحب 5 کا، اسی کا خلیفہ حسن رہا، یہ حسن ہے بھائی حسین کا، ہوئی جس سے صلح معاویہ، یہ تھی پیشن گوئی مصطفیٰ، جسے پورا ہونا ضرور تھا، یہ مگر خدا کا نظام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے حسن حسین نبی کے پھول، جنہیں سونگتے تھے میرے رسول، ہے علی پدر تو ہے ماں بطول، جو نگاہ حق میں ہوئے قبول، ہوئی ان پہ رحمت حق نزول، ملون کے کوچے کی منہ پہ دھول، ہوا شاد ان سے دل ملول، کرم ان کا خلق پہ عام ہے، میرا پنجتن کا سلام ہے۔ کامران بھائی، میں وہ چاہوں گا کہ آپ اور ہمارے ساتھ محسن بھائی موجود ہیں، وہ سلام کی کچھ اشعار، اور اس کے لیے یقینی طور پر ہم اپنی نشستوں سے کھڑے ہوں گے۔ رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کو دھوکے سے توفے بلایا گیا،
جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، زگر بھائی کے جس کو پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی ماں فاطمہ، جن کے بھائی حسن، جن کے نانا نبی اور بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کر رضا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بے رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اصغر سننی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر سننی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو
ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔